اوندا والا ذکر بھی کرنے اندے اندر جن چیزیں کو دیکھنا بھی ہے۔ فائدہ یہ تھی سی کہ تساں والا ایستا ایستا پرہیزگار بنوے سو، جیویں جیویں تو کو قرآن پاک رکیندا ویسی تساں آٹومیٹک رک دے ویسو، متقی بنوے سو۔ متقی بنن واسطے، تقوی اختیار کرن واسطے، نیک بنن واسطے قرآن پاک دے احکامات کو سننا سمجھنا ضروری ہے۔ اگر اساں قرآن پاک دے احکامات نہیں سے سمجھ دے تو سمجھو سارے اندر تقوی نہیں آ سکتا۔ تقوی دا مطلب ہوندے اللہ دے قہر کے ڈرنا، اللہ دی ناراضگی کے ڈرنا، اللہ جیڑی چیز کے روکے اتوں رکنا، بچ ونجنا۔ تو صاحب ذرے وہی بچسی، وہی رکسی، وہی ڈرسی جے کو قرآن پاک دے فرامین دا احکامات دا علم ہو سی، جے کو پتہ ہو سی۔ قرآن پاک جا جتنا بھی صورتیں ہیں ساریاں توڑے سارے واسطے ہدایت دا ذریعہ۔ کوشش کیتی کرو جدہ بھی قرآن پاک دی تلاوت کیتی کرو، ترجمے نال تلاوت کیتی کرو۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الفاتحہ کیوں آدن ترجمے پڑھن نال تو پتہ لگ ویسی۔ سورۃ البقرہ کو البقرہ کیوں آدن ترجمہ پڑھ سو پتہ لگ ویسی۔ سورۃ آل عمران کو آل عمران کیوں آدن ان دی وجہ کیا ہے۔ سورۃ النساء کو سورۃ النساء کیوں آدن ان دی وجہ کیا ہے۔ یہ جتنا بھی قرآن پاک دیاں صورتیں ہیں، سورۃ الکہف، سورۃ یاسین، سورۃ مزمل، سورۃ مدثر، آخری سپارے آجاں چھوٹے چھوٹے صورتاں، قرآن پاک نال اسا اگر محبت کرے سوں تو قرآن ساری انگل پکڑے سی، قرآن سا کو سمجھے سی، قرآن ساری رہنمائی کرے سی، قرآن ضابطہ حیات ہے، قرآن مکمل رہنمائی کریں دے۔ قرآن دی ایک ایک صورت بڑی عظیم صورت ہے اور ان دے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کو زندگی گزارن دے طریقے سمجھا ہے۔ چھوٹی جی ایک صورت میں تمہارے سامنے رکھ دا، کل بات ختم کرنا، وقت بالکل تھوڑا ہے، تساں ذرا میرے کھڑے علماء کرام کو تساں سن چکے ہو۔ چھوٹی جی ایک صورت قرآن پاک ہے میرے سامنے، آخری سپارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے این چھوٹی جی صورت اس کو دو چار گالی سمجھائیں نا، اگر اساں وہ سمجھ گی جاں تے سمجھو سارا آمن سجائے۔ دیکھو اگر میں سارا دیں اور ایویں تقریر سنے نہ رہا تو آکوں تے تساں سن دے رہو تے سمجھ نہ آوے تے کوئی فائدہ کہیں نہیں۔ کوشش کیتی کرو، سمجھا کرو۔ صحابہ کرام دی عادت آئی قرآن پاک دی کوئی ایک آیت کریمہ سنے نہ او تئیں وقت اگلی نہ سن دین جے تئیں اون دے ہوتے عمل نہ کرنا، سمجھن نہ۔ این واسطے سا کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تساں اودے رستے دو نہ دیکھو، میرے دیکھو ذرا۔ وعلیکم السلام۔ قرآن پاک نے ساری بڑی رہنمائی کی تھی اور قرآن پاک جائیں پکڑیے، جائیں سمجھے، جائیں اندے اوتے عمل کیتے، اللہ تعالیٰ اندے اندر ضرور تبدیلی پیدا کریں دے۔ قرآن انقلابی کتاب ہے، اسا قرآن دے پیغام تے کریں غور نہیں کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے مکے دے معاشرے دی اصلاح کیتی ہے قرآن پڑھ پڑھ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھا، تلاوت کیتی ہے، یعنی یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، پہلے یزکیہم، یعنی یہ جڑا تزکیہ ہا ایک قرآن پاک پڑھاون نال، انہیں کو سمجھاون نال انہیں دے اندر تبدیلی آئی ہے۔ اساڑے اندر تبدیلی کیوں نہیں؟ کیونکہ اساں قرآن دے ترجمے کے واقف کہیں، قرآن پاک دا سا کو پتہ کہیں، تہوں اساڑے اندر درندگی بڑی ہے، ساڑے اندر حیوانگی بڑی ہے۔ جماعت دے علماء کرام تشریف فرمائے، امیر جماعت غرباء الحدیث ڈیرہ غازی خان مولانا عبدالسلام انصاری صاحب، اللہ انہیں کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی دیر پہلے فضیلت الشیخ مولانا نذیر احمد مدنی صاحب تشریف فرمان، ایویں مولانا قاری اسماعیل محمدی صاحب، مولانا قاری آصف میر صاحب، مولانا ثناء اللہ فیض صاحب اور دیگر احباب، اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ کیونکہ وقت کافی بیت چکے، نماز عصر دا بھی خیال کرنے، تو واسطے دعوت دا بھی انتظار ہے۔ چھوٹی جی ایک صورت، ارائیت الذی یکذب بالدین، تھوڑا جی ہوں تساں میرے نال تھی ہو تاکہ میں تو کو مختصر جی میں ترجمہ کراں تے بات مکاواں، اللہ کرے تو کو سمجھ بھی آوے جے۔ قرآن پاک کو جدہ ہی سنیا کرو نا ترجمے نال، پڑھا کرو جدہ ترجمے نال، غور کر کے ضرور تبدیلی آوے سی، احکامات دا پتہ لگ سی، دین دا پتہ لگ سی۔
اللہ تعالی نے فرمایا میرے نبی کریم علیہ السلام کیا تساں جان دے ہو ارائیتا کیا تو کو پتہ ہے کیا تساں ڈٹھے کیا تساں ڈٹھے کیا تساں جان دے ہو کیا تو کو پتہ ہے اللہ کیڑی شے دا فرمایا الذی یکذب بالدین کیا ایسے بندے کو جان دے ہو جڑا بندہ قیامت دا منکر ہے الدین مالک یوم الدین قیامت دا جڑا روز جزا دا منکر ہے جڑا قیامت کو نہیں منندا او کو جان دے ہو تساں کیا تو ساڈا او ڈٹھا ہویا ہے بندہ اے میرے پہ سورۃ الماعون چھوٹی جی سورت ہے اگر اساں سارے تساں غور چا کروں سا کو سمجھ آوے تھوڑی بولی اچ بیٹھا عرض کرنا اجرے بھی آسان پڑھ کائن سے جتنا اپنے آپ کو سمجھی ہوتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ارائیتا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تساں ڈٹھا ہویا ہے کیا تساں جان دے ہو کیا تواڈے علم ہے کیا تو کو پتہ ہے اللہ پاک کا کیڑے بندے دا فرمایا الذی او بندہ یکذب بالدین جڑا بندہ قیامت دے دین دا منکر ہے جڑا بندہ قیامت دا انکار کریں دے جڑا قیامت کو چھٹ لیں دے جڑا دے قیامت نہیں آونی جڑا دے جان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا ایو جیاں بندہ جان دے ہو جڑا آخرت دے دین دا انکار کرے جڑا سارے حساب و کتاب دے معاملے دا انکار کرے یا اللہ کیڑا بندہ ہے ان دی کوئی نشانی دسو تاکہ دیکھن تے جانن تے سمجھن چ تھوڑا آسانی پیدا تھی اللہ تعالی فرمے دے سجے کھبے دیکھن دی لوڑ نہیں اگر تسا قیامت دا منکر دیکھنا ہوئے آخرت دا انکاری دیکھنا ہوئے تسا ایسا بندہ دیکھنا ہوئے جڑا سارے روزے جزا کو چھٹنے نہ ہوئے ایسا بندہ دیکھنا ہوئے جڑا قیامت دا انکاری ہوئے انہیں کرو فضالکا ایہو تے ہے یہ دیکھو ایویں اللہ نے اشارہ کیتے اسم اشارہ فضالکا ایو تے ہے اوہو تے ہے ایو تے ہے کیڑا کوئی ناشاں کوئی پتہ تے لگے کیڑا ہے جڑا قیامت دا منکر ہے میں کو کیویں پہ دسیں دے ہو اے میرے پیغمبر کیا تساں جان دے ہو ایسا بندہ کون ہے جڑا قیامت دا منکر ہے جی اللہ کون ہے اللہ فرمے دے فضالکا ایو ہے یا اللہ کیڑا ہے اللہ فرمے دے الذی اوہی میں یدول یتیم جڑا یتیم کو دھکے ودا دینا ہوئے سمجھو قیامت دا انکار ودا کریں دے سوکھا جیاں طریقہ دشا گئے سوکھا جیاں کہیں دے متھے تے کہنے لکھیا کھڑا ہوں دا اے جڑا قیامت دا انکار ودا کریں دے ایدی پہلی علامت ہے ایدی پہلی تعریف ہے ایدہ پہلا تعارف ہے تساں ڈٹھا کرو جڑا بندہ یتیم کو دھکے ودا دینا ہوئے تے یتیم کو آپ کے پریں ودا کرنا ہوئے سمجھو اے بندہ قیامت دے دین دا منکر ہے نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی آیا آ کر کے عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے پتھر دل دا مالک ہاں میں کو دسو میرا دل کیویں نرم تھی سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یتیم بال تلاش کیتا کر تے یتیم بال دے سر تے شفقت دا ہاتھ پھیریا کر اللہ پاک دی برکت نال تیرے پتھر دل کو نرم کر دے سی ومسح راس الیتیم اے جڑا یتیم کو دھکے ودا دیں دے اے قیامت دا منکر ہے جڑا یتیمے کو روائی ودا ہوئے اے قیامت دا منکر ہے جڑا یتیمے دے حق کھادی ودا ہوئے اے قیامت دا منکر ہے یتیمی دے سکے بھتریجن سکا بھرائی دا مر گئے اے ہن یتیمے تے ظلم شروع کر دیتن سی اللہ دے قیامت دا منکر ہے سکی بھیڑ فوت تھی گئی ہے بھنیجے یتیمن بہنوئی فوت تھی گئے بھنیجے یتیمن فرمایا ہے قیامت دا منکر ہے جڑا یتیم کو دھکے دے وے اور جڑا یتیم دا مال کھاوے فرمایا ہوئی میں سمجھو اپنے پیٹ انگارے پیا بھریں دے اساں تے جتنا بھی تقریباً 90% مال کھادا ہویا ہے یتیمے دا کھادا ہویا ہے اور جڑے ویلے حضرت خضر تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ کرنے ہن تو کو پتہ ہے رستے چ حضرت خضر نے ایک ڈھاندی ہوئی دیوار کو سیدھا کیتا
موسیٰ علیہ السلام پوچھا آکھیا نے این دیوار دے تلے یتیم اندو اے انہیں دا خزانہ جمعے تے دیوار ڈھائے گئی تے خزانہ بے مار کا کھاوے سن ہی واسطے مکو اللہ حکم دیتے دیوار سدھی کر کھڑاؤ یتیم دا مال بچہ راضی یتیم دے مال دے حفاظت کرنا نبیوں دی سنت ہے اور اللہ پاک دا حکم ہے کیا تساں جان دے ہوئے جے بندے کو جڑا قیامت دا منکر ہوئے کہیں دے متھے تے کہیں لکھا کھڑا ہوگا بھی یہ قیامت دا منکر ہے لازمی نہیں جو جڑا بندہ داڑھی مونے ہو قیامت دا منکر ہے لازمی نہیں جو جیڑا بندہ ظاہری طور تے نماز کے دور ہے قیامت دا منکر ہے فرمایا جیڑا یتیم کو دھکے دے دے سمجھو ان دے اندر ظلم ہے ان دے اندر فرعونیت ہے ان دے اندر آکڑ ہے ان دے اندر تکبر ہے اے میں سمجھو قیامت دے دا سراسر منکر ہے انکار پیا کریں دے انہاں کیا مطلب ہے یتیم کو دھکے دیون دا قیامت دے انکار نال کیا تعلق ہے کریں غور کیتے ہوئے انہاں مطلب ہے جڑا یتیم کو دھکے دینا پے انہاں ذہن ہے کہ میں اللہ دے سامنے پیش کرنی تھی ونا اگر میرے سامنے پیش تھی تے یقین رکھدا ہویا یتیم کو دھکے نہ دے دیا اللہ نے بھی قرآن وچ فرمایا جدا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چاچی ام جمیل اروا کیا تہاڈا رب تو کو کلہ چھوڑ گئے اگے تو کو تہجد دی خاطر جگویں نہ تسا اٹھ دے آوے تریجی رات تہجد دی خاطر تسا نیوے اٹھی سکے صحیح بخاری ہے انہاں مطلب ہے تو کو چھوڑ دیتا گئے کلے ہو ہن اللہ نے قرآن نازل فرمایا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا اے میرا سونا اساں تو کو اونلے بھی کلہ کہنا چھوڑیا ہن بھی کہنا چھوڑے سوں کیڑے ویلے الم یجدک یتیما فآوا چھڑے ویلے تساں یتیم آوے اساں ویلے تو کو کہیں پناہ دیتی آئی اللہ سے دیتی آئی تو کو ویلے اللہ سے دیتی آئی تساں پیدا ہی یتیم تھے آوے ایسا کلہ کہنا چھوڑ جا وال تساں 6 سال دے آوے تھوڑی اماں آمنہ فوت ہو گئی آئی اساں تو کو کلہ کہنا چھوڑ جا تے نال اللہ ہونا اپنے نبی کو ایک بھی طریقہ بھی دشے اللہ فرمائے میرے نبی تساں یتیم آوے اساں تو کہنا چھوڑ جا تے لہذا پرواہ نہ کرو چاچی دے تانے دی تے اگلی گال بھی میری سن گنو جی فرمایا وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ اے میرے نبی اساں تو کو یتیمی دے بدلے چھوڑیا کہنا تے تو کو ایندا بدلہ دیونا پوسی یا اللہ میں کیڑا بدلہ دیواں اللہ فرمے دے اساں تو کو کلہ کہنا چھوڑیا اور تواڈی ذمہ داری ہے تساں بدلائے دیونے جڑے ویلے زندگی تواڈی وچ تواڈے سامنے یتیم آوے تساں یتیم کو جھڑکیا نہ کرو بس ایو تواڈا بدلہ ہے جویں اساں تو کو کہنا جھڑکیا اساں تواڈی پناہ دا انتظام کیتا اساں تواڈی حفاظت کیتی ہے تساں بھی یتیم کو جھڑکیا نہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے تواڈے سکے بال دے کٹھے کو یتیم بال ودا ہوئے تساں اپنے بال کو یتیم بال دے سامنے ڈھیر پیار نہ کیتا کرو ہو سکدے یتیم دی آہ نکل ونجے تے ہو سکدے اللہ دا عرش حل ونجے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتاں سمجھایا اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر دسائے جڑا یتیم کو دھکے ودا دینا ہوئے جڑا یتیم کو روئیں دا ودا ہوئے جڑا یتیم تے ظلم دیا کہانیاں ودا کرنا ہوئے سمجھائے جو ہے بندہ سارے قیامت دے دین دا منکر ہے ارائیتا کیا تسا جان دے ہو ایسا بندہ اللذی او یکذب بالدین جڑا قیامت دین دا منکر ہوئے فرمایا ایہو تے ہے فضالکا ایہو تے ہے اللذی جی جی ایہو کیڑا یدول یتیم جڑا یتیم کو دھکے دے دے کم از کم میں اگر مالداراں صاحب استطاعتاں میری وسطی اچ کوئی یتیم ہیں تو انہیں دے خرچ انہیں دی پڑھائی کم از کم میں اپنے ذمہ تے لاواں میں ٹور ونجا انہیں دی اماں کو آکھاں انہیں دے چاچے مامے کو آکھاں جے بے روزگار ہیں انہیں کو ضائع نہ کرو انہیں کو داخل کراؤ انہیں دی پڑھائی میرے ذمہ ہے اللہ دی قسم ہے اللہ روزی چی برکت پیسی یتیم دی دعا نال اللہ تواڈی کانڈ دی بھی حفاظت کرے سی اساں کو پرواہ کہنی کتنی بڑی سردی گزرتی پئی ہے تواڈے علاقے وچ تقریباً آج 16واں نمہار ہے شاید آج کوئی پہلا نمہار ہے کوئی سورج دی روشنی نکتی کھڑی ہے
میں اپنی چادر دا انتظام کیتے، میں اپنی جرسی دا انتظام کیتے، میں اپنی ٹوپی گرم دا انتظام کیتے، کیا میرے یتیم بھنیجے، یتیم بھتریجے، میری وسطی دے یتیم، میرے علاقے دے یتیم کیا میرے کاغذیں چکائیں نہیں؟ کیا میں انہیں کو نہیں جان رہا؟ اللہ دے پتھر دل میں نرم کر دینا جڑا یتیم نال پیار شروع کر دے، میں اللہ انجھے بننے تے رحمت کر دینا جڑا یتیم نال پیار شروع کر دے، میں پیار کیتا کر یتیم نال، محبت کیتی کر یتیم نال۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ جیاں بندہ جڑا قیامت دا منکر ہوئے، جان دے ہو جی جی دسو کیڑا ہے؟ فرمایا جڑا یتیم کو دھکے ودا دینا ہوئے، ایک دی پہلی عادت ہے، تے دوجی عادت کیا ہے؟ فرمایا والا یحض علی طعام المسکین، جیڑے بندے دی وسطی رشتے داراں وچ دوستو احباب وچ کوئی مسکین بندے ودے ہووے، مسکین دی تعریف ہے کہ جندی سویر دی ہووے شام دی نہ ہووے، شام دی ہووے سویر دی نہ ہووے، جڑا تازی والا ہووے او کو مسکین آندن۔ اللہ دے جڑا مسکین کو روٹی نہ کھویندا ہووے، جڑا مسکین دی روٹی دا کہیں کوئی شوق نہ دیویندا ہووے، جڑے بندے کو مسکین دے کھانے دا، جڑے بندے کو مسکین دے پاون دا، جڑے بندے کو مسکین دی روٹی دا کوئی شوق نہ ہوئے، سمجھا ہے بندہ زمین تے ہوئے جڑا ساڑے قیامت دین دا انکار ودا کریں دے۔ یتیم نالی پیار کرنے تے مسکین دے کھانے دا بھی انتظام کرنے، جڑے مسکین ہوئے سارے کئی رشتہ دار ہیں جڑے بیچارے مسکین ہیں، اسا ہتھوں انہیں کو پتہ کیا دیں چنگا تھیا ودس کھچا کھندے ودن نا، اسا جو آدھے آسے کام گزران کرو ہون وہ اللہ دے بندے ٹوکا نہ ماریاں کرو، اللہ تو آپ کو دیتے تو انہیں دے گھر نبی سی فرمایا ہاں ابو ذر جی فرمایا چلے ہانڈی چولہے تے رکھیں ذرا پانی چوکھا پا چھوڑیا کر، سالن شورما ڈھیر تھی پوسی ذرا حق ہمسائیں تے رشتہ دار ہیں چی بھیج لیتا کر، سارے گھر کھانا کا نہیں پکدا تے پکدا جو ایک کم از کم وسطی دے مسکینے کو کہن سے جان دے، پا دیتا کرو سالن تھوڑا بال کو دے دیتا کرو، ون اپنی بوا کو دیا، پھپھو کو دیا، فلانے چاچے دے گھر دیتیا، بزرگ کو دیتیا، چلو جڑے ویلے میں اپنے گھر دے مہینے دے سودے گھندا پیا ہونا، 5-6 کلو آئل تے گھیو گھندا، کلو ایک بیا گھدیاں وا، کہیں مسکین دے گھر پہنچا دے وا، ول دیکھو اللہ تبدیلی دیندا یا نہیں دیندا، انقلاب پیدا تھیندے یا نہیں تھیندا، اللہ روزی روٹی وچ برکت پیدا یا نہیں پیدا۔ وہ مسکینے دے کھانے دا سوچا کرو، جڑا نہ سوچے وہ قیامت دا منکر ہے، جڑا یتیم نال پیار نہ کرے یہ قیامت دا منکر ہے۔ پہلی نشانی ہے جڑا یتیم کو دھکے دے نا یہ آکڑ خاں ہے جڑا جندے چ نرمی کہنی یہ سمجھو منکر ہے، اور جڑا مسکینے کو کھانا کرے نہ کھواوے، مدرسے دے طلباء مسکین ہونن، بیوہ مسکین ہے بیچاری، یتیم مسکین ہے بیچارہ، مسکین غریب خود جڑا ہے وہ مسکین ہے بیچارہ، جڑا مسجد امام ہے وہ بھی مسکین ہے، چٹے کپڑے نہ ڈٹھے کرو، وہ تو شودے دی کوشش ہوندی ہے میں مسلح تے کھڑنا ہوندے کوشش کرا چنگے ستھرے کپڑے پاواں، انہاں مطلب یہ نہیں ہوندا جو خوشحال ہے، اساں کو مسکین سمجھتے ہیں جڑا پھٹی ہوئی جراب پاتی ودا ہوئے تے چولے ڈوڈو ترائے گندے میں مکھیاں ڈھانجاں وجاؤں پاتی ودا ہوئے، رومال میں گندا مندہ دھاگے نکتے آدھے نہیں اللہ دا ولی ہے بڑا نیک آدمی ہے، صوفی ہے، شریف آدمی ہے، جڑا چنگے کپڑے پاوے دے حرام دی مڈی ہے تے کو پتہ کوئی نہیں دا میں جان دا بھی توں کی میں جان دیں کو غیب جان دیں تائیں کریں کسے ڈٹی ہے او کو تائیں کریں کسے بھیجی ہے او نو تے کو دی گزران دا کی میں پتہ ہے کسے پتہ کہیں تاکہ ای کو بدزن کراں اے والا کہیں ویلے مسجد امام کو کپڑے نہ گھندے دے تاکہ ای کو خراب کراں، وہ مسکینے کو تلاش کیتا کر، لازمی نہیں بندہ تیرے در تے ٹوراوے، جے کو اللہ نے مال دیتے میں جملہ لینا پیاں ذرا کنے پا، جے کو اللہ نے مال دیتے اون دا حق کے مسکین یتیم کو تلاش کر کے انہیں دے ہوتے خرچ کرنا، یہ اون دا حق ہے، جڑا یتیم کو دھکے دے وے یہ قیامت دا منکر ہے، جڑا مسکین دے کھانے دا نہ سوچے یہ کیا ہے قیامت دا منکر ہے۔ تیجی نشانی دسائی گئی ہے قیامت دے منکر دی تے نال اگلی بات دسائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرمیندے فویل للمصلین۔ اچھا قرآن تے میں بڑا غور کرنا، گال یتیم مسکین دی تھی نہیں پی تو وط گال آ گئی ہے نماز دی، عجیب نہیں؟ ایرے دیکھو ہاں
یہ مطلب ہے یتیم مسکین نال جڑا کستائی ودے نا جتی مردی نمازی ہوئے اصل نماز دا جوڑ ہی اللہ بنے متا پھانپ ہوئے جو میں نمازی ہاں میں کو کیا ضرورت ہے یتیم مسکین دی اللہ کیا اچھا نمازی ہیں یتیم مسکین نال ظلم کرنی تے آوات تیڑا حال ہی دیواں اے بندہ جیڑا بندہ نمازی ہے جی نمازی تے چنگے لوگ ہونن فویل للمصلین اللہ دے کو جیو جے نمازی بھی ہیں جنہ واسطے ویل ہے جنہ واسطے ہلاکت ہے جنہ واسطے تباہی ہے جنہ واسطے بربادی ہے یا اللہ کیڑے نمازی اللہ دے الذین هم عن صلاتهم ساہون اے او نمازی ہیں جنہیں اپنے نمازیں چ سستی کریں دے ودے ہون فجر علی نماز سے جبرے کو پڑھ دے ودے ہون پیشی علی نماز دیگر کو ودے پڑھ دے ہون دیگر علی نماز مغرب دے قریب ودے پڑھ دے ہوں مغرب علی نماز عشاء دے قریب ودے پڑھ دے ہوں عشاء دیاں نمازاں پڑھ دے ہی کہنی اے او لوگ ہیں جڑے نمازاں سستی والیاں پڑھ دین اللہ دے انہاں واسطے ہلاکت دے انہاں مطلب ہے جڑا یتیمے تے ظلم کرے جڑا مسکینے دے کھانے نہ کھواوے یہ نمازی ہوں دے لیکن ایک مال کماون دے چکر ہے یہ نمازاں ضائع کیتی راندے سستیاں کریں دے تاؤں تو یتیم دے معاملے چ سستی ودا کریں دا تاؤں تو مسکین دے کھانے کھواونے چ سستی ودا کریں دا اللہ دے ہی دی ایک بھی نشانی ہے یہ نمازیں چ سستی ودا کریں دا اسے جڑا نمازیں چ اگو سی وہ یتیم دے پیار کرنے چ اگو سی جڑا نمازیں چ اگو سی وہ مسکین کو کھانے کھواونے چ اگو سی انہاں مطلب ہے اے جڑا تو ساکسو ساکو کی میں پتہ لگ سی یتیم کو دھکے ودا دیں دے تو ساکسو ساکو کی میں پتہ لگ سی جڑا مسکین کو کھانا نہیں کھویں دا اللہ کے ڈٹھا کرو اے نماز ٹائم تے کرے ہی نہیں پڑھ دا ان نشانی کیا ہے اے نماز ٹائم تے کرے ہی نہیں پڑھ دا اور ان دے واسطے ہلاکت ہے نماز دی سستی کریں دے پچھو کنے یتیم کو دھکے دیں دے مسکین دے کھانے دی پرواہ نہیں کریں دا اللہ دے ان دے واسطے ہلاکت ہے اللہ دے والی کو شوق تو ہونا کہنی قیامت دا تو ہوں دے منکر یتیم کو دینا ودا ہوں دے دھکے مسکین کو کھانا کھلینا نہیں بلا نماز جو پڑھ دے کت واسطے پڑھ دے الذین هم یراؤن اللہ دے نماز دکھاوا ہوں دے تاکہ پتہ لگے بھی میں نمازیاں مارکیٹ آلیاں کو زمین آلیاں کو زمینداریں کو ریاکار جڑا ہو سی او میرے دین دا قیامت دا منکر ہے جڑا نماز سستی دال پڑھدا ہوئے او میری قیامت دا منکر ہے اور یہ ہوئے جڑا مسکین کو کھانا نہیں کھویں دا اور یہ ہوئے جڑا یتیم نال ظلم کرے لے اور آخری نشانی پنجویں نشانی دسی گئی ہے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اے او لوگ ہو سنوے ضرورت جا چیزاں ہی نہ کنے منگو تے انکار کر دے سن مثال طور تے میرے کنے مثال طور تے گاڑی ہے ضرورت دی چیز ہے کوئی آ گئے ہمسایا رات کو 1-2 بجے یار میری اماں دی طبیعت خراب ہے ذرا گاڑی تے دے میں پتہ کیا ہے کہ پنچر تھئی کھڑی ہے ضرورت دی چیز کہیں آئی میرے کنے پئی آئی کہیں آکے چاچا کہیں دیویں ذرا کام بندی ہے اگر دیا ساؤڈو ڈیوائے کے منگن دے رہنے پئی بھی آئی اپنے کے ضرورت دی چیز استعمال آلی اگر کہیں منگی ہے نبی سی فرمائے نہ نہیں کرنی چاہیے یہ بھی کہیں دے فائدے ہے نا تے جڑا نہ کرے سمجھا ہے ایہو نماز ہے ریاکاری کریں دے جڑا نہ کرے سمجھا ہے ایہو نماز ہے جو سستی کریں دے جڑا نہ کرے سمجھا ہے ایہو مسکین کو کھانا نہیں کھویں دا جڑا نہ کرے سمجھا ہے ایہو یتیم کو دھکے دے دے جڑا نہ کرے سمجھا ہے قیامت دین دا منکر ہے ضرورت دی چیز ہے اگر کہیں دے کم مندی ہے تو کوئی حرج کہے نہیں دے دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمار ایک بندے چادر دیتی ہے بڑی قیمتی چادر ہی آپ نے میں کندھے مبارک تے سٹی ہے صحابی رسول آکھن پائے گئے واہ بڑی سونی لگ دی بھی ہے سونا جے میرے کندھے تے ہو گیا تو کتنی سونی لگیا آپ نے بسم اللہ پڑھی تے لہائی تے وہ کچھ آ دیتی صحابہ کرام آدھن وہ نبی سے کو گفٹ ملیا ہاں پاونے میں آتا ہی کیوں کیتے انہاں کہ میری نیت ہے آئی میں جلے فوت تھی ساں میں گھر بالے کو نصیحت کرے ساں میڈا کفن نبی پاک دے کندھے نہ لگی ہوئی مبارک چادر اس بڑا چھوڑا بس میری یہ لیا تھا کیا خیال ہے اساں تو کرے نہیں کیتا ہوں تساں سوچیں دے بیٹھے ہو سو بھی مول صاحب کو مفرل کی میں منگوں انہیں کو پتہ کروں بھی اے نبی دی سنت تے عمل کرے دا یا نہیں کرے دا تے میں ہی بیٹا سوچیں دا جو میں کہہ کو دہ مارا تسا میرے بارے سوچے میں تمہارے بارے سوچے بہرحال چھوٹی جی صورت آئی بھائی جان اے 5 چیزیں نہیں دے اللہ دے جڑا یتیم کو دھکے دے وے اے قیامت دا منکر ہے فرمایا جڑا مسکین کو کھانا نہیں کھویں دا اے قیامت دا منکر ہے اچھا نشانی فرمایا کہ اے نماز پڑھدا ودا اسی لیٹ
تے بی نشانی فرمایا ریاکاری والی پڑھدا ودا سی تے بی نشانی ضرورت دی چیز ہے کہیں کو نہ دینا ہو سی ہیں ہن میں جو محمدی صاحب کو آگے گھڑی دے اے لہائی گھر رہا ہے جان چھٹی بھی یہ وقت مگ سی کتنی ٹکر سی بھی ضرورت دی چیز ہے چاہ دے کیا حرج ہے ہیں اللہ دا بندہ ہے بھی بادشاہ دعا کرو اللہ ہی کوئی ہدایت دے اللہ تعالیٰ کو دعا العمل دی توفیق عطا سورۃ الماعون مکی سورت 7 آیتین آخری سپارہ ہے ہی واسطے تواڈے سامنے سورت رکھی می اور سورت دا نمبر ہے سورت 107 اللہ سارے بھائی کاری خضر صاحب دی شفاعت دی محنت قبول کرے علماء تشریف گھنن اللہ انہاں کو برکت دے میں ایک دو اعلان کرنا ذرا سن گنو 9 فروری دا خطبہ جمعہ جامع مسجد عائشہ صدیقہ مسو والے تے قاری یعقوب فیصلہ با واہ بھائی شافعت تیرے بڑے کرانٹن بھائی ہیں قاری یعقوب فیصلہ آبادی صاحب ارشاد فرمے سن جمعہ 9 فروری دا تو کو دعوت تھی گئی تے جمعے دے بعد کھانے دا انتظام ہو سی 5 جنوری بروز جمعرات نماز عشاء دے بعد جامع مسجد ابوبکر صدیق بوہڑ کلونی چاہ چھینے آلتے درس قرآن ہو سی محترم عبداللہ شاہ صاحب آف بہاول نگر انہیں دا ہو سی تے بیا اے محمدی صاحب دا کارڈ گھڑی دے سی انشاءاللہ 31 جنوری بروز بدھ مولانا اسماعیل محمدی صاحب اپنا مرکز بنائے بائی پاس تے شوریا دے قریب مرکز الایمان اتھا پہلا جلسہ ہے سارے کو دعوت ہے انشاءاللہ میری طرفوں ہی دعوت ہے محمدی صاحب دا جلسہ ہے سادہ جلسہ ہے تے وہ تھوڑا جہاں ہے بھی دور آبادی کو لو تے ساری جماعت دا حق کے اتھا آمن قیادت بھی کرن تے بزرگیں کو بھی انشاءاللہ علماء سارے کو دعوت ہے تے اتھا انشاءاللہ تساں لازمی تشریف گھنو سو دین دا پروگرام ہے 31 جنوری بروز بدھ انشاءاللہ تے ہو سی مختصر پروگرام لمبا چوڑا کہنا ہو سی انشاءاللہ 6 فروری چاک جنگیل کاری مرزا صاحب کے پروگرام میں اتھا بھی لازمی تشریف گھنو سو جی بلاک محمدی مسجد مولانا عبدالسلام انصاری صاحب دے مرکز ہے سید مولانا طیب الرحمان زیدی صاحب دا جمعہ ہے 16 فروری دا تے سارے احباب کو دعوت ہے جمعہ اتھا لازمی پڑھ سو تے اے مرکز بدرین دی سالانہ کانفرنس 14 فروری انشاءاللہ یعنی آج 14 جنوری دی تے فروری دی 14 بروز بدھ انشاءاللہ ظہر کنے شروع تھی سی تے ساری رات تک فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمان چیمہ صاحب مولانا یوسف پسوری صاحب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اور الیاس مدنی صاحب مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب اور ہی قرائے کرام بھی ہوسن تے علماء کرام بھی انشاءاللہ میری بھی حاضری تھی سی علاقے دی کانفرنس ہے انشاءاللہ ساری یہ بڑی نمائندہ کانفرنس ہے سارے کو دعوت ہے 20 جنوری دا کر چھوڑ کھورا بل دے 20 جنوری حساب آپ کرائے جتی اعلان کیتے نہیں اے توالے ذمہ نہ ہے 20 جنوری کو سہرا بلتے ہیں کاری خضر صاحب کی نے پروگرام ہے اتھا انشاءاللہ لازمی ہو سو تے 5 فروری سالانہ اجتماع مرکز توحید دا او جڑا سالانہ اجتماع ہوندے تقریب بخاری والا تمام علماء پاکستان دے انشاءاللہ اوسن 5 فروری بروز اتوار اتھو دی بھی دعوت ہے 14 فروری والی 31 جنوری تو میں کو انشاءاللہ اعلان یاد تھی گیا تے 16 فروری جی بلاک دا ٹھیک ہے نا جی 20 جنوری 5 جنوری جھوک یار شاہ دا پروگرام ہے این جنوری دا چوتھا جمعہ آمن والا جمعہ نہ تے پرلا 26 جنوری قاری عبدالسلام عزیزی صاحب دی آمد ہے دستار بندی بھی تھی سی بالیں دی تو سا ماشاءاللہ دیکھو اے سارے پروگرام سارے اپنے ہیں کیا خیال ہے اے خطبات جمعہ کہیں اچ کوئی فرق کہنی الحمدللہ دعا ہے اللہ سارے کو کامیاب کرے اللہ سارے دی محنت قبول کرے جتنا بھی لوگ تشریف گھنن اللہ سب کو برکت دے حاجی عبدالمتین بھٹا صاحب باقی احباب اللہ سارے کو جزائے خیر دے جی قاری صاحب اچھا چلو قاری ادریس صاحب کو گزارش ہے تشریف گھننا میں کوٹ چھٹے